السلام علیکم ناظرین، وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2023 میں جو ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت جو نتائج مرتب ہوں گے ان کی روشنی میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے حکومت اصلاحات کر رہی تھی، اس کے اوپر بھی اگرچہ اپوزیشن جو ہے کہ وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے حکومت کو اور اس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے پبلکلی بھی، اور سینٹ کے اندر جہاں اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے وہاں پر بھی قانون سازی کے حوالے سے جو بل پیش ہوئے ان کو مسترد کیا گیا۔ حکومتی ارکان نے واک آؤٹ کیا وہاں سے، اور الیکشن کمیشن کے ارکان اور نمائندوں نے بھی اس کمیٹی کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا حکومت کے خلاف، اور پھر حکومتی وزراء نے بڑے سخت بیانات دیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سیاسی وابستگی کے حوالے سے، ان کے ذاتی تعلقات جو شریف فیملی سے ہیں اس تناظر میں بھی بیانات دیے گئے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی پیر کو بلایا گیا ہے اور اس میں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا رہی ہے، جس میں جو انتخابی اصلاحات سے متعلق ان کے جو بل سینٹ کے اندر مسترد کیے گئے ان کو اب مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ اور آئین کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر ایک فلوٹ قومی اسمبلی کسی بل کو پاس کرتی ہے اور سینٹ اگر اس کو پاس نہیں کرتا تو اس میں اگر قومی اسمبلی کو ترمیم کرنا چاہے اور ترمیم کر کے واپس بھیجے، اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس میں پیش کیا جائے اور پھر وہاں پہ سادہ اکثریت سے اس کو منظور کروا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دیا جائے تو وہ اس پہ دستخط کرتے ہیں تو پھر وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ تو حکومت بھی جو الیکشن ریفارمز ہیں اس کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے اور وہ بھی مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں اور پھر اس کے اندر یہ بل پاس کروا کے اس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو عددی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کو مشترکہ اجلاس میں یہ فائدہ ہو جائے گا۔ جب مشترکہ مفادات کونسل کی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ 2017 کی جو مردم شماری تھی اس کے بیسیکلی نتائج جو ہے وہ تفصیلی نتائج جاری نہیں کیے گئے تھے۔ جب عبوری نتائج جاری کیے گئے تھے تو اسی وقت سندھ میں اس کی شدید مخالفت کی گئی تھی، جس کی بنا پر ان نتائج کو روک لیا گیا تھا۔ پھر موجودہ حکومت نے ان نتائج کو جاری کیا رواں سال، لیکن پھر یہ فیصلہ بھی کیا گیا مشترکہ مفادات کونسل میں، جس میں چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کی نمائندگی ہوتی ہے اور موجود ہوتے ہیں، کہ یہ کہ نیکسٹ جو مردم شماری ہوگی پاکستان کی 7ویں مردم شماری وہ قبل از وقت کروائی جائے گی۔ قانون اور آئین کے تحت جو ہے ہر 10 سال بعد مردم شماری کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی تو پھر اب 2027 میں ہونی تھی، لیکن پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی سال مردم شماری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت حکومت کا یہ خیال تھا کہ اکتوبر میں جو بنیادی کام ہے مردم شماری کا وہ شروع کیا جائے گا اور 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہوگی، اور ان 2 سال میں کے بعد پھر نتائج جاری ہوں گے۔ تو اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ 2023 کے جو انتخابات ہوں گے اس وقت تک شاید مردم شماری کا عمل مکمل نہیں ہوگا، اور یہ جو الیکشن ہے 2023 کے وہ موجودہ مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے۔ لیکن ابھی جو وفاقی وزیر ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ 2023 کے جو الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ اس وقت خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جو ابھی مردم شماری قبل از وقت کی جا رہی ہے اس میں 2 سال لگیں گے، لیکن اب وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کو 18 ماہ کے اندر اندر کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج اعلان کر کے انہی کی بنیاد کے اوپر 2023 کے الیکشن ہوں گے۔ یہ مخالفت کیوں کی جاتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا قانونی اور آئینی تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہو، لیکن کیوں حکومتیں یا تو یہ بہت تاخیر سے کرواتی ہیں یا قبل از وقت جیسے اب کروائے جا رہے ہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ابھی تک پاکستان میں 6 مردم شماری ہو چکی ہیں۔ پہلی مردم شماری 1951 میں کی گئی تھی، پھر 10 سال بعد 1961 میں کی گئی، اور پھر 1971 میں ہونی تھی، لیکن اس وقت جو ملکی حالات تھے، جنگی حالات تھے، ہنگامی حالات تھے، پھر پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا،
تو اس لیے 1971 میں نہیں ہو سکی. لیکن اس کے باوجود ان ہنگامی حالات میں جب ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور بنگلہ دیش ایک نیا ملک مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کی صورت میں بن گیا تھا, اس کے باوجود اس وقت کی حکومت نے 1972 میں مردم شماری کروائی تھی. لیکن 1972 کے بعد پھر جو چوتھی مردم شماری ہے وہ 1981 میں کروائی گئی, اور اس کی 9 سال بعد کروائی گئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاکہ 10 سال کا جو 51, 61 اور 71 میں ہونی تھی نہیں ہوئی, تو 1 سال لیٹ ہوئی, تو اگلی 1 سال پہلے کروا لی گئی 81 میں. لیکن اس کے بعد پھر بدقسمتی سے جو ادوار آئے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان میں پھر مردم شماری کو نظر انداز کیے رکھا گیا. اور آخری جو چوتھی مردم شماری 1981 میں ہوئی تھی, تو اس کے بعد 5ویں مردم شماری جو ہے 17 سال بعد 1998 میں کروائی گئی. اور پھر اس کے بعد 6ٹھی مردم شماری مزید جو ہے اس میں 19 سال کی تاخیر کی گئی, اور 2017 میں یہ مردم شماری ہوئی اور اس کے نتائج سامنے آئے. لیکن ان کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. بالخصوص سندھ کی طرف سے بہت زیادہ اعتراض کیا گیا تھا. موجودہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس وقت بھی مردم شماری میں سندھ کی ہی انتظامی مشینری استعمال کی گئی تھی, اور اس کے ساتھ فوج کی مدد بھی حاصل تھی. لیکن سندھ نے بعد میں اپنے ہی انتظامی مشینری کے نتائج جو ہیں تیار کردہ نتائج جو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس پہ اعتراض کیا. تو اب جو یہ مردم شماری ہوگی اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے ان کی روشنی میں انتخابات کروائے جائیں گے. تو یہ مردم شماری کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے 3 اور بالخصوص 2 جو سب سے بڑے کام ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں جو ہیں یا حکومتیں سیاسی جو ہیں وہ ان 2 وجوہات کی بنا پر اس کے اندر کافی ہنگامہ آرائی کرتی ہیں. تیسری وجہ جو ہے کہ وہ لانگ ٹرم ملکی سماجی معاشی معاشرتی جو ترقی کے حوالے سے اہداف مقرر کیے جاتے ہیں, پلاننگ کی جاتی ہے, تو آپ کے پاس پاپولیشن ڈیٹا اگر ٹھیک ہوگا تو اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اس طرف تو کسی حکومت کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن جو 2 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مردم شماری کے اوپر بہت تنازعات کھڑے ہوتے ہیں, ہنگامے کھڑے ہوتے ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس مردم شماری کی بنیاد کے اوپر جو ڈیٹا سامنے آتا ہے تو آبادی کی تناسب سے حلقہ بندیاں اور پھر جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کا تعین ہوتا ہے, اور قومی اسمبلی میں جو نشستوں کا تعین ہوتا ہے صوبوں کے کوٹے کا, وہ آبادی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہر صوبے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی آبادی جتنی ہے اس سے زیادہ شو کی جائے تاکہ قومی اسمبلی کے اندر زیادہ نشستیں حاصل کی جا سکیں. دوسرا معاملہ حلقہ بندیوں کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے کہ اب جو ان کے مضبوط گڑھ ہیں وہاں پہ چاہے فیک انٹریز کروائی جائیں اور زیادہ آبادی شو کی جائے تاکہ بعد میں وہ فیک ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے جا سکیں اور پھر اس کا بینیفٹ لیا جا سکے. اور پھر ایک فائدہ مالی اعتبار سے جو قومی مالیاتی کمیشن ہے اس کے اندر جو قومی وسائل کی تقسیم جس بنیاد پہ ہوتی ہے اس میں پسماندگی کے ساتھ ساتھ آبادی کا تناسب جو ہے وہ بھی شامل کیا جاتا ہے. اس وقت جو NFC پاکستان کے اندر رائج ہے اس میں 82.9% آلموسٹ 83% جو ہے وہ قومی وسائل صوبوں کو جاتے ہیں, اور ان میں سے 51.74% پنجاب کو, 24.5% سندھ کو, اور 14.62% جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو, اور 9.09% بلوچستان کو جاتا ہے. تو اسی لیے جو سندھ اور پنجاب کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جو یہ کھینچا تانی ہے محاذ آئی ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. تو ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ اگر جو وسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے پھر آبادی کو بھی زیادہ دکھایا جائے. ابھی اس وقت جو نشستوں کی صورتحال ہے قومی اسمبلی میں ان کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو جو آخری مردم شماری 2017 کی ہے اس میں 20.76 کروڑ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو اس میں جو پنجاب کی آبادی ہے وہ آلموسٹ 11 کروڑ ہے, 10.99 کروڑ. تو اب یہ 50% جو ہے سیٹیں پنجاب سے قومی اسمبلی کی ہوتی ہیں, اور جو یہاں پہ پارٹی جیت جاتی ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی حکومت, مرکز میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ہی بعض جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کو 2 یا 3 انتظامی حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ یہ بیلنس آف پاور جو ہے پولیٹیکل پاور وہ قائم ہو سکے, اور انتظامی اعتبار سے بھی اس کو چلانا جو ہے زیادہ آسان ہو جائے. سندھ میں کو تقریباً 5 کروڑ آبادی ہے, اور خیبر پختونخوا میں 3 کروڑ آبادی ہے.
تو یہ جو وجوہات ہیں پولیٹیکل ہیں، اکنامک وجوہات ہیں اور سیاسی اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے جس کی بنیاد کے اوپر اس میں تنازع کیا جاتا ہے. تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ 18 ماہ میں کیا حکومت مردم شماری کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کیا اس کے نتائج کو بھی سندھ میں تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ مردم شماری ہر 10 سال بعد ہونی چاہیے. اس کے اوپر جدید خطوط کے اوپر جو ہے کہ اس کو کیا جانا چاہیے تاکہ ایکوریٹ ڈیٹا مرتب ہو اور اس کی بنیاد کے اوپر ملک کی جو تعمیر و ترقی کے جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ کی جا سکے اور حقیقی سماجی اور معاشی ترقی کے ثمرات عوام کو پہنچائے جا سکیں. فیک جو ڈیٹا ہے یا پاپولیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس سے نظام کے اندر شفافیت آئے گی اور اس سے جو ہے کہ وہ جو عدم اعتماد کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے عوام کے ذہنوں میں سیاسی نظام پہ، انتخابی نظام پہ، مالیاتی نظام پہ، وہ بھی ختم ہوگی. تو ہمیں اس ٹرانسپیرنسی کو اور اس عمل کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ایکوریٹ ڈیٹا ہو، عالمی برادری کا بھی پاکستان کے اوپر اعتبار بحال ہو، پاکستانی عوام کا بھی، سیاسی جماعتوں کا بھی اداروں کے اوپر اعتماد بحال ہو اور اس ڈیٹے کی بنیاد پہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اہداف مقرر کیے جائیں اگلے دہائیوں کے، تو ان کے حصول کے اور ان کے ثمرات سے بھی عوام تاکہ فائدہ اٹھا سکیں.